حضرت امام مہدی کا ظہور، اس حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی نشانی واضح ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ قیامت قریب ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت عیسیٰ کا نزول جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوتا ہے، کس مقام پر ہوگا امام مہدی کا ظہور بھی، اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا، رہنمائی فرمائیے گا، اور حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہوگا وہ کس مقام پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، قیامت کی تین قسم کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ کل کے پروگرام کے اندر بھی کچھ ذکر کی گئی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ، چھوٹی علامتیں جیسے کہ امانت کے اندر خیانت کا ہونا، اپنے رشتے ناطے توڑنا، بے حیائی کا عام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ درمیانی علامتیں تھیں جس میں ہم نے کہا تھا جیسے علماء کا اٹھ جانا اور علماء کا قتل ہو جانا، اور علماء کا اس مقصد کے لیے کہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دنیا کے حصول کے لیے علم کو حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وسطیٰ درمیانے درجے کی علامتیں ہیں۔ اب کچھ بڑی علامتوں کا جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، ان بڑی علامتوں میں سے ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو دیکھیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کا پس منظر بھی کئی کتب احادیث کے اندر آیا ہے، اور ان کے زمانے کے دورانیے کی برکتیں، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا یہ کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگا، اور ملک عرب کے اندر کوئی شخص پیدا ہوگا، اور کچھ کتابوں کے اندر، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، اس کتابوں کے اندر اس بادشاہ کا جس کی حکومت قائم ہوگی اس کا نام بھی آیا ہے، وہ نام ہوگا سفیانی۔ یہ شخص سادات کو قتل کرے گا۔ پھر ملک شام کے اندر جنگ کا تذکرہ ہے، پھر عیسائی اٹلی روم کے بادشاہ کی طرف سے جنگ کے مسلط کیے جانے کا، پھر دو عیسائی گروہوں کے درمیان میں صلح کا تذکرہ، پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا شدت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے انتظار کیے جانے کا مرحلہ کہ سارے مسلمان حضرت امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، یہ زمین میں عام ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ ظہور کہاں ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں رکن یمانی کے پاس خانہ کعبہ کے قریب امام مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے۔ دوران طواف ابدالوں کی ایک جماعت ان کو پہچانے گی اور پھر باقاعدہ بیعت کر لے گی۔ پھر کچھ اور لوگ آئیں گے، وہ بیعت کریں گے۔ پھر مدینہ منورہ سے باقاعدہ ایک فوج آئے گی، اور وہ فوج بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اب یہ جو لوگ جنہوں نے بیعت کر لیا ہوگا، ان کی مخالفت میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ وہ جو لوگ کچھ لوگ مخالفت کے اندر پیدا ہوں گے، ایک سعودی عرب کے اندر مقام ہے بیدا۔ اس بیدا کے مقام پر امام مہدی کے مخالف جمع ہوں گے جو لشکر کشی کرنا چاہیں گے امام مہدی کے خلاف، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کو بیدا کے مقام پر دھنسا دے گا، اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اس کو کہا گیا ہے باعث الخسف، یعنی دھنسا دیے جانے کا منظر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لشکر جو ان بیعت کرنے والوں کے خلاف آئے گا، اور وہ لشکر بھی ایک مقام ہے جس میں باعث القلب جس کو کہا گیا ہے، اس مقام پر جمع ہوگا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی دھنسا دیں گے۔ تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا تذکرہ آیا۔ اور ہاں، امام مہدی کے ظہور کی بھی علامتیں ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کی علامتیں کیا؟ اس سے پہلے سورج کو گرہن لگے گا، اور اس سے پہلے چاند کو بھی گرہن لگ چکا ہوگا، اور امام مہدی کی جب بیعت ہو رہی ہوگی تو بعض احادیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی، اور اس آواز کے الفاظ ہوں گے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ یہ اللہ رب العزت کا زمین کے اندر خلیفہ مہدی ہیں، تم لوگ سارے کے سارے ان کی بات کو سنو، قبول کرو، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہ سارے کی ساری علامتیں، پھر یہ گویا حضرت امام مہدی کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ ان کی باقاعدہ خلافت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس خلافت پر مدینہ منورہ سے فوجیں مکہ معظمہ کے اندر آئیں گی، شام اور عراق کے اولیاء کرام آئیں گے، یمن کے ابدال آئیں گے، ملک عرب کے لاتعداد لوگ لشکر مہدی کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور پھر یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے قریب ایک رتاج الکعبہ، ایک
टर्म, एक इस्तिलाह हदीस के अंदर आती है, खाना काबा के करीब एक मदफून खजाना होगा, जिस खजाने को हजरत इमाम महदी निकालेंगे, बरामद फरमाएंगे और फिर मुसलमानों में उस खजाने को तकसीम कर देंगे। उसके बाद फिर एक लड़ाइयों का सिलसिला शुरू होगा। ये जो लड़ाइयों का सिलसिला शुरू होगा, इस दौरान में जाहिर है कि सारे मुसलमान अल्लाह की गैबी मदद के मुंतज़िर होंगे, तब जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक और जरा रहनुमाई फरमाइए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का भी आपने एक सवाल किया है, वो भी मैं बता दूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में मुझे एक आध मिनट अगर आप दे दीजिए। प्लीज प्लीज। शर्की मिनारत अल बैज़ा, यानी डेमस्कस के अंदर सूरिया के मकाम पर जो कैपिटल और दारुल हुकूमत है दिमश्क, उसमें एक जगह पर शर्की तरफ, शर्क की जानिब, मशरिक की जानिब एक मीनार पर उतरेंगे। अच्छा, इस मीनार का कलर भी हदीस बुखारी के अंदर आया है, अला शर्की मिनारत अल बैज़ा, सफेद रंग का मीनारा होगा। और यहां मैं आपको एक दो दिलचस्प बातें भी बताना चाहता हूं। जी जी। उसी रिवायत बुखारी के अंदर यह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और उस मीनारे पर आएंगे तो उतर करके पहला काम यह करेंगे कि खिंजीर को कत्ल करेंगे। हाँ। और ईसाइयों के सलीब को तोड़ेंगे। अच्छा, मैंने डेमस्कस का विजिट किया है, मैं शाम गया था 2009-10 वगैरह के अंदर। तो मैं आपको एक अजीब व गरीब बात बताता हूं कि तमाम मकामात का वहां जहां जियारत का मौका प्लान था, तो उसमें से हमने इस मीनारे को भी जाकर के देखा। मुमकिन है, एहतमाल और इम्कान है कि ये वही मीनारा हो। अच्छा, वहां कोई मस्जिद नहीं है, सफेद रंग का मीनारा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां के मकामी दोस्तों ने यह बताया कि दरअसल पहले यहां पर इस मीनारे को गिरा दिया गया था और इसके कलर को भी येलो कलर कर दिया गया, लेकिन ईसाइयों ने जो वहां करीबी आबादी है उन्होंने मुतालबा किया मीनारे को बनाया जाए, चुनाचे मीनारा कायम किया गया। फिर उसके येलो कलर को खत्म करके सफेद कलर किया गया और हदीस बुखारी में भी सफेद कलर का तस्करा आता है। अगली बात आप सुने, उसी मीनारे के बिल्कुल करीब खिंजीर के गोश्त की मार्केट है, ईसाई लोग वहां से खिंजीर का गोश्त खरीदते हैं। अब जरा ये बताएं, जब वो खिंजीर के गोश्त की मार्केट वहां पर मौजूद है तो जाहिर खिंजीर को ज़बह किया जाता है, उसका गोश्त पकाया जाता है, बांटा जाता है, बेचा जाता है। तो कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा अल्लाह का पैगंबर जमीन पर आए और वो खिंजीर की मार्केट को और खिंजीर को कत्ल ना करे? चुनाचे उतरते ही ये काम, वहां पर वो मार्केट भी मौजूद है। आगे आप अजीब बात सुनिए, उसके बिल्कुल करीब ईसाइयों का गिरजा भी मौजूद है और उस ईसाइयों के गिरजे पर सलीब भी मौजूद है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मुवाहिद पैगंबर हैं वो उतरेंगे तो क्या वो ईसाइयों की उस सलीब को इसी तरह रहने देंगे? जाहिर है कि इस अकीदा फासिदा का, अकीदा कुफरिया का सद्देबाब करेंगे, खात्मा करेंगे। चुनाचे अर्थ पे वाज़े तौर पर पता ये चल रहा है, अलामतें सारी पूरी है, ग्राउंड पूरे का पूरा तैयार हो चुका है।